اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، قربانی کے جانور کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، امام الانبیاء ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور فربا ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، اور زیادہ قیمت والا ہو۔ موبائل زیادہ قیمت والا لیتے ہیں، گاڑی زیادہ قیمت والی لیتے ہیں، لینی چاہیے، اللہ نے توفیق دیا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لینی چاہیے، لیکن ناظرین کرام جانور بھی پھر اچھا لیں۔ تو قربانی کے جانور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، چھترا اور بھیڑ، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ مخصوص جانور مخصوص دنوں میں ہی قربان ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ مرغی کی قربانی کر لیں، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ مرغی حلال ہے لیکن مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے خرگوش ہے، خرگوش حلال ہے لیکن خرگوش کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ جانور مخصوص ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا جسے آپ کٹا کہتے ہیں، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی وہ جو چکی والے ہوتے ہیں، اور چھترا اور بھیڑ جو بغیر چکی کے دم والے ہوتے ہیں۔ یہ جانور قربانی کے لیے مخصوص ہے، آپ ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ عمریں ان کی یہ ہیں کہ بکرا جو ہے، بکرا اور بکری، یہ ان کا 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سال سے کم ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دمبا، دمبی اور چھترا اور بھیڑ، ان کا سال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی چھترا یا دمبا ایسا ہے کہ وہ ہے 6 ماہ کا یا سال سے کم کا ہے لیکن دور سے دیکھنے والے کو سال کا معلوم ہوتا ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے، وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے، وگرنہ ان کا سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکرا اور بکری کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے، وہ 6 ماہ کا نہیں۔ دمبا اور چھترا یہ اگر دور سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یہ سال بھر کے ہیں یا سال سے زیادہ کے ہیں، ان کی یعنی اچھے فرپے ہوں اور قد آور ہوں تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا یہ ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ اور اونٹنی ان کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جانور ہیں جو کہ قربانی کے لیے ان کی عمریں بھی ہیں۔ اور یہ اچھا، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ منہ کھول کے وہ دانت دیکھتے ہیں کہ یہ دوندا ہے کہ نہیں ہے، کھیرا ہے، دوندا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی بندے نے گھر میں جانور پالا ہوا ہے تو وہ دوندا نہیں بھی ہوا تو سال کا ہو گیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جانور دیر سے وہ دانت گراتے ہیں اور دوسرے نکالتے ہیں، تو اگر وہ اسے یاد ہے کہ اس بکرا ہے یا بکری ہے تو ان پر سال گزر گیا، مکمل یہ سال کے ہو گئے، تو اب ان کے دانتوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دانت دیکھنا شرط نہیں ہے، ان کی عمر دیکھنا شرط ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں جو دانت دیکھے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیوپاری لوگ ہوتے تو یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن
یہ جھوٹ موٹ بول کر اپنا جانور بیچتے ہیں. ایک تو یہ پیچھے سے بھی منڈیوں سے خرید کے لاتے ہیں, گھروں سے بھی خرید کے لاتے ہیں, تو انہیں تمیز تو ہوتی نہیں ہے کہ جانور کو پوچھنا بھی ہے کہ یہ کتنے عرصے کا یا نہیں. تو ان پر پھر اعتماد بھی نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں بیچنے والے کو, جس کو بیچ رہے ہیں اس کو یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ جانور ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہے. تو لہٰذا یہ پھر اس لیے لوگ ان کے منہ کھول کے دانت دیکھتے ہیں. کیوں کہ وقت سے پہلے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اب بکرا جو ہے وہ وقت سے پہلے دانت گرا دے گا, نہیں, وہ سال کا ہوگا, سال کے بعد تو جا کے گرا سکتا ہے لیکن سال سے پہلے نہیں گرا سکتا. اسی طرح بیل ہے, یہ جو جانور بتائے ہیں یہ وقت سے پہلے نہیں دانت گراتے, وقت کے بعد تو گرا سکتے ہیں. مثلا 2 سال کے بعد وہ دوندا ہوتا ہے نا, جس کو دوندا کہتے ہیں, 2 سال کے بعد جا کے 2 سال پر تو قربانی بھی اسی کی جائز ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ 1.5 سال کے بعد دانت گرا دے گا, نہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2.5 سال کے بعد جا کے دانت گرائے, لیکن وقت سے پہلے وہ دانت نہیں گراتا. تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے, اس لیے منہ کھول کے ان کے دانت دیکھے جاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, اگر آپ کے گھر کا جانور ہے یا آپ جس سے خرید رہے ہیں اس پر آپ کو مکمل اعتماد اور یقین ہے, تو اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 5 سال کا, جو عمریں بتائی گئی ہے, اگر وہ بتاتا ہے, اگر آپ کو اعتماد ہے, یقین ہے, تو پھر دانت ان کے نہ بھی نکلے ہوں یا ٹوٹے ہوں تو آپ جو ہے وہ جانور لے سکتے ہو, وہ اس کی قربانی جائز ہوگی. جانور کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے ہاں بیوپاری ہوتے ہیں یہ پھر ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسلمان کا یہ بھی ہیں مسلمان ہی, لیکن پیسوں کے لیے پتہ نہیں کتنا مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. کسی چیز میں بھی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے, ہمیں یہی درس ملتا ہے. تو جانور کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. مثلا عیب سے مراد, مثلا آپ دیکھتے ہیں سینگ ہے, تو پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہیں ہیں, نکلے ہی نہیں ہیں, تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر ٹوٹے ہوئے ہیں, سینگ تو ہیں مگر ٹوٹے ہوئے ہیں, تو دیکھیں گے کہ اگر جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہیں تو قربانی نہیں ہوگی. اگر اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں, مثلا تھوڑا اوپر سے جھڑ گیا یا اوپر سے ہم نے کاٹ کر اسے تھوڑا گھس کر لیا, تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی. کرنا ایسے نہیں چاہیے تھا کہ اس کا سینگ وغیرہ مکمل ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر تھوڑا سا جھڑ گیا یا اس کو بعض اوقات کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ اوپر سے رگڑ دیتے ہیں تو قربانی اس کی ہو جائے گی. اگر وہ جڑ سے نہیں کٹا ہوا, تو اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے, جڑ سے نکلا ہوا ہے, تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ناظرین کرام, اگر تھن والا, مثلا بکری ہے, بھینس ہے, گائے ہے, اگر تھن والا جانور ہے تو دیکھ لینا چاہیے, بھیڑ ہے, ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ تھن صحیح سلامت ہیں. اگر 2 تھنوں والا جانور ہے تو دونوں درست ہونے چاہیے, اور اگر 4 تھنوں والا ہے تو کم از کم 3 صحیح ہونے چاہیے. 2 والا ہے تو 1 صحیح ہے 1 صحیح نہیں, تو قربانی نہیں ہوگی. اگر 4 والا ہے, 4 تھنوں والا ہے, تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے 3 کم از کم ٹھیک ہونے چاہیے. اگر 1 خراب ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی, مگر ہوگی خلاف سنت, کیونکہ بے عیب جانور کو قربان کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دم وغیرہ کو اچھی طرح چیک کر لیں, کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دم کٹ جاتی ہے تو وہ نہ کسی چیز سے اس کو جوڑ کے لے آتے ہیں, اور وہ کچھ دن پھر وہ حرکت نہیں کرتی. اس کو آپ کھینچ وغیرہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کسی ٹوٹی تو نہیں ہے. اگر دم اس کی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. مثلا کسی چیز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو صاحب ذرا کٹی ہوئی کو جوڑا ہوا ہے, تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تھانا آپ نے سن لیے کہ تھنوں کو اچھی طرح چیک کر لیں. جانور کو چلا کر دیکھ لے کہ جانور لنگڑا تو نہیں ہے. اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر وہ چل سکتا ہے, چل تو سکتا ہے, لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ
اس کا جو لنگ ہے وہ نظر آ رہا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، اپنے پاؤں کے ساتھ جو چل کے قربان گاہ تک چلا گیا مگر مکروہ ہوگی۔ اگر چل کے جا ہی نہیں سکتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جانور کو چلا کر بھی دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ وہ فربے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما، میں نے پہلے بات کی ہے کہ مسلمان تو عجیب ہی مسلمان ہیں، تو وہ بیسن والا پانی پلا کے ان کو پھلا کے ان کے اندر گیس بھر کے وہ زیادہ لاتے ہیں، تو اب پتہ تو چلتا نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جانور کو بالکل عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ جانور آپ نے خرید لیا، اب اس میں کوئی عیب نہیں تھا، تو گاڑی پر چڑھاتی ہوئی گھر میں لاتی ہوئی یا گاڑی سے گھر میں پہنچ کر اتارتے ہوئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو چوٹ آ جاتی ہے، اس کی کھال وغیرہ پہ چوٹ آ جاتی ہے یا کھر تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر زیادہ چوٹ آ گئی ہو، جیسے عیب دار ہو گیا ہے کہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے یا لنگڑا اتنا ہو گیا کہ اب چل نہیں سکتا یا اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے، تو پھر اگر غنی ہے، مثلا یہ علامتیں اس کی ہو گئی ہیں کہاں، گاڑی پر چڑھانے کے لیے یا گھر میں لا کر اتارنے کے لیے، یا گاڑی کے اندر جانور اچھلا کودا، تو اس میں یہ عیب آ گئے ہیں کہ اس کا سینگ جڑ سے نکل گیا، اتنا لگڑا ہو گیا کہ اب وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا، یا اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ غنی ہے، غنی کی تعریف آپ نے سن لی ہے، اگر وہ بندہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے، اب اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شرعی فقیر ہے اور اس نے جانور خریدا تھا تو شرعی فقیر پر جانور خریدتے ہی اس خاص جانور کی قربانی کرنا، یہ آپ مسئلہ سن چکے ہو پہلے، قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دوسرا لائے، وہ اس کو قربان کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے معاف کیجئے گا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جانور آپ ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، جانور کو آپ نے لٹایا ہے، اور جانور کو جب آپ نے لٹایا تو اس وقت جانور اچھلا کودا تو اس کو کوئی چوٹ آ گئی، کوئی زخم آ گیا ایسا کہ جو عیب دار کر گیا اس کو، تو اب یہ جائز ہے غنی کے لیے بھی اور شرعی فقیر کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اس جانور کو قربانی کر دے، انشاءاللہ العزیز اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بوقت ذبح کوئی عیب آ جائے تو وہ شرعاً معاف ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ قربانی کے جانور کی عمریں ہیں، اور یہ قربانی کے جانور کے عیب جو ہم نے بیان کیے ہیں ان کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ اندھا تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے، جانور اندھا تو نہیں ہے، اگر اندھا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا، ایک آنکھ ہے، دو ہے، تو لہٰذا یہ بھی عیب ہے کہ آنکھ پھوٹ گئی ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہے، اندھا ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہے، اندھے جانور کی قربانی بھی نہیں ہے۔ تو اب اندھے کا کیسے پتہ چلے گا کہ جانور اندھا کیسے ہمیں، کیونکہ وہاں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے آنکھوں والا جس کو ہم کہیں کہ جناب ذرا آئی اسپیشلسٹ ہو، آپ تو ذرا جانور کی آنکھیں چیک کر دو، جانور کہاں چیک کر، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، فقہا نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہو کہ اس کی دونوں آنکھیں دیکھنا چاہتے ہو کہ اندھی ہیں یا کہ آنکھوں والا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے دور چارہ رکھو جو اسے نظر نہ آئے۔ اب دونوں آنکھیں دیکھنا چاہتے ہیں نا تو دور سے چارہ لاؤ، اس کے قریب کرتے ہو، اگر اس کو ایک آنکھ سے نظر آئے گا یا دونوں آنکھوں سے نظر آئے گا تو جو ہی چارہ، کیونکہ جانور کو بھوکا رکھا جائے گا، بھوکا رکھنے کے بعد چارہ اس کے سامنے رکھ کے جو ہی چارہ سامنے آئے گا، اگر اس کی بینائی ہے تو اس کو چارہ نظر آئے گا تو وہ چارے کی طرف چل پڑے گا، بھاگ پڑے گا، چارہ کھانے لگ جائے گا، اس کی نظر درست ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آنکھ ٹھیک ہے دوسری اس کی خراب ہے، بعض اوقات لوگوں نے وہ جو بچوں والے وہ کینچے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے آنکھ کے اندر فٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان کی عجیب حالت ہو گئی ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ ایسے لوگ جو ایسے کرتے ہیں اللہ ان کو تو خاص ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت کے تو سارے ہی قابل ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ انہوں نے کینچا فٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں ایک آنکھ پہ اس کی پٹی باندھ لیں، ایسے کپڑا باندھ لیں، چارہ دور سے رکھیں، اگر جانور اس طرف چل پڑے، مثلا آپ نے چارہ رکھنا ہے جس طرف آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، تو اگر پٹی باندھی ہوئی ہے تو آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو جانور کو پٹی والی طرف سے آپ آ رہے ہیں تو جانور کو نظر نہیں آئے گا اس دوسری آنکھ سے، تو اگر جانور نہ چلے تو سمجھ لو اس آنکھ میں اس کی بینائی نہیں ہے، پھر دوسری پہ باندھ کے دیکھ لو، پھر اس طرف سے چارہ لے کے آؤ،
تو جانور کی بینائی دیکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ جانور اچھا ہو، اس کو اچھی طرح چیک کر کے چلا کے ہر طرف سے اس کو بے عیب لے کے آپ آئیں۔ کان اس کے دیکھ لیں، کان کٹے نہ ہوں، کان کے 3 حصے کر لیں۔ اگر ایک حصے سے زیادہ اس کا، یعنی کہ ایک حصے سے زیادہ یا چوتھائی حصہ اس کا کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر قدرتی اس کے کان نہیں ہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے چھوٹے کان ہیں، مثلا چھوٹے کانوں والے بھی جانور ہوتے ہیں بکرے، جس طرح آپ دیکھے ہوں گے آپ نے، چھترے وغیرہ چھوٹے کانوں والے ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹے کان ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، کان نہیں ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عیب ضرور دیکھنے چاہیے، ان عیبوں سے پاک جانور کو لے کے آئیں اور جانور کی خدمت کریں۔ قربانی والے جانور سے بہت پیار کرنا چاہیے، بہت پیار سے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں، اور یہی وہ ہوگا جس کو اللہ ہمارے لیے سواری بنائے گا اور پل صراط سے یہ ہمیں پار گزارے گا۔ تو اس لیے یہ ذرا ضرور دیکھیں، جانور کی خدمت بھی کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، خوبصورت بنائیں۔ اگر وہ میلا ہے اس کو نہلائیں، اس محبت سے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے اس کو نہلا کے خوبصورت بنائیں۔ ہار وغیرہ بھی پہنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کے نام پہ ہم قربان کرنے لگے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے یہ جانور اپنے ذہن میں رکھیں، یہ عیب بھی ان کے ذہن میں رکھیں، اور ان کو ذہن میں رکھ کے آپ جانور خریدیں تو انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر اچھی نیتوں کے ساتھ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔